بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات اور حضرت علی کا دکھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رفتار و کفار اور عدل و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت ہی متقی، صابر اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود ہی کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، مگر گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی بال نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الفقرہ تھے۔ فاطمہ الزہرا نے بھی فقر و فاقے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بتول نے ہنسی خوشی اپنے نادمار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرکار دو عالم سے 1 لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا حرف مداح زبان پر لانے میں منع ہوئی۔ تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئیں اور حضرت علی سے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنزیرہ مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تالیفات بیان کی اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا۔ ابھی صحابہ صفا کو خود دونوشی کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے آئے۔ ابن سعید اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کی خواہش مند تھے، اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ
سیدنا فاطمہ الزہرا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین اور دل گفتار رہنے لگی۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عاز فردوس برین ہو گئی۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلا کر فرمایا، میرے جنازے لے جاتے وقت تنفین کا وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، تنفید کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماعی نے کہا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ٹولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوائی اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدھا بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت فیصل بنت عباس نے قبر میں اتارا، دارالعقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہو گئیں۔ اہل سیرہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بے مثال بے شمار فضائل و مصابات بیان کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، اس کے شوہر نادمان اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تحریم نازل کی ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔